عزیز طلبا، ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اس سے پہلے آپ کو قصہ سلیمان علیہ السلام کا پہلا حصہ پڑھا رہا تھا۔ آج اس کا بقیہ حصہ اور مشق ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کریں کہ اپنی کاپیز اور پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں، ٹھیک ہے؟ اور میں یہاں پر پہنچا تھا کہ جب ملکہ ایمان لے آئی، اس کا باقی حصہ جو صفحہ نمبر 10 ہے آپ کی کتاب کا، صفحہ نمبر 10 جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، ہم اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی مشق کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 41 سال تک حکومت کرنے کے بعد 924 قبل مسیح میں وفات پا گئے۔ وفات کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے۔ آپ علیہ السلام نے جنوں کو ایک نیا شہر تعمیر کرنے کے کام پر معمور کیا تھا۔ تو یہ سوال نمبر 2 کا یہ نوٹ کر لیں، اس میں میں یہاں پہ آپ کو لکھ دیتا ہوں، جگہ ذرا کم ہے لیکن آپ ذرا نوٹ کر لیں کہ جواب نمبر، یہ سوال نمبر جو ہے وہ سوال نمبر 2 کا اس کا جو حصہ ہے وہ ہے چھٹا، ٹھیک ہے؟ چھٹا میں وہ اب یہ جو سوال، یہ آخری پیراگراف ہے کہ آپ علیہ السلام نے جنوں کو ایک نیا شہر تعمیر کرنے کے کام پر معمور کیا تھا۔ یہ جو میں لائن پڑھ رہا ہوں یہ جواب نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے ہے، اس کے بعد 7واں سوال کا جواب بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ یہ کام ابھی نامکمل تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا۔ اب آخری 3 لائنیں جو سی ہیں آخری سوال کا جواب ہے، جواب نمبر جو 7 ہے اس کا آخری جو 3 لائنیں ہیں، آخری 3 لائن جو ہیں اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سن لیجئے، آپ علیہ السلام اپنے عصا کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ عصا کہتے ہیں سہارا لینے کے لیے جو بزرگ ایک چھڑی استعمال کرتے ہیں اسے عصا کہتے ہیں۔ سہارا لیے ہوئے تھے اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ سب سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام کام کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ عصا میں آہستہ آہستہ گھن لگ رہا تھا۔ گھن بھی ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو کہ لکڑی کو کھاتا چلا جاتا ہے اور اس کو بالکل بوسیدہ کر دیتا ہے، اس کو آخرکار کھا کے ختم کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایک دن وہ عصا گھن کی وجہ سے ٹوٹ گیا، تب جنوں اور تمام مخلوقات کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ یہاں پر سبق ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کے نیچے ایک یہ آخر میں ایک باکس میں 2-3 چیزیں دی گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے عیسوی سال شروع ہوتا ہے۔ عیسوی سال لکھنے کا طریقہ یہ ہے جو آپ کتاب میں دیکھ لیں گے۔ اسی طرح ہی سن یعنی سال کی علامت یہ ہے، اور آگے اس کے حمزہ کا مطلب ہے عیسوی، ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح ہجری کیلنڈر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کے مطابق دیکھ لیجئے گا آپ صفحہ نمبر 10 پر۔ اسے لکھنے کا طریق یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ 1436 ہجری، یہاں ہے یعنی 2 آنکھوں والی ہے جو سی ہے سے مراد ہجری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے اس کو پڑھ کے اس کو خود ہی آپ نے ذرا یاد کر لینا ہے۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے مشق میں سب سے پہلے ہے ذخیرہ الفاظ، ٹھیک ہے؟ ذخیرہ الفاظ۔ اب جو ذخیرہ الفاظ ہیں ان کو میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ فرہنگ سے دیکھ کر لکھنے ہیں، اور یہ کتاب کے آخر میں جو فرہنگ دی گئی ہے اس کو آپ نے وہاں سے دیکھ کے وہاں سے بدل لے کے لکھ لینا ہے۔ اور اس میں سوال نمبر جو 2 ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔
اسی طرح سوال نمبر 3 جو سا ہے وہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے متضاد الفاظ. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ متضاد الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو الٹ ہوتے ہیں، اور جو الٹ الفاظ ہیں یہ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے شب، شب کا ہے روز، سمجھدار نا سمجھ، معقول نا معقول، دانائی نادانی، بیش قیمت کم قیمت، حاضر غیر حاضر، مکمل نامکمل، آغاز انجام، جنگ امن، ملکہ کنیز. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اب میں اس کو مٹانے کے بعد جو ہے پھر آگے دوسرا سوال کرواتا ہوں، تو آپ یہ چیزیں نوٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد جو سوال نمبر 4 شروع ہوتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے، یہ میں نے جو یہاں پہ سبز رنگ سے ٹک مارک کیا ہوا ہے، یہ دیکھیے جہاں جہاں سبز رنگ سے میں نے ٹک مارک کیا ہے وہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. بعض کتاب والوں نے یہ کیا ہے کہ بچوں کو چیک کرنے کے لیے، ان کو ذرا یہ پرکھنے کے لیے کہ دیکھیں تو صحیح ان کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے، انہوں نے واحد جمع مکس کر کے دے دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے، یہ طریقہ طریقے، نہر انہار، تحفہ تحائف، مشکل مشکلات، اشارہ اشارے، نعمت نعمتیں، مارکہ مارکے، خط خطوط، مخلوق مخلوقات. تو یہ مکس کر کے وہ دیتے ہوتے ہیں، واحد بھی دیتے ہیں جمع بھی دیتے ہیں، تاکہ بچوں کو وہ چیک کر سکیں ان کو معلوم ہے کہ کیا ان کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے. ظاہری بات ہے ماشاء اللہ اب 6 کلاس میں ہو گئے ہیں، تو اب آپ کو یہ چیز دھیان دینی چاہیے کہ یہ لفظ واحد ہے یا جمع ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اس میں کرتے ہیں پھر، تو آپ یہ لکھ لیں. اب ہم سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. اس میں لکھا ہے جو صفحہ نمبر 11 پہ یہ مشق ہے، اس کا سوال نمبر 5 ہے کہ قصہ سلیمان علیہ السلام پڑھ کر اس میں سے صفت اور موصوف چن کر لکھیے. صفت ہوتا ہے کسی کی خوبی بیان کرنا، ٹھیک ہے نا، اسے اسم صفت کہتے ہیں. تو اور موصوف جس کی خوبی بیان کی جاتی ہے، جس کی صفت بیان کی جاتی ہے، وہ اب کتاب پڑھ، اگر آپ کتاب غور سے پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو یہ ایک تو انہوں نے خود ہی دیا ہوا ہے بک والوں نے نا، آپ کو ایک مثال دی ہوئی، ننھی چونٹی مدھم آواز. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے عظیم الشان لشکر، اور اس کے بعد ہے وسیع و عریض سلطنت، اور آخر پر ہے غیر معمولی قوت فیصلہ. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو نوٹ کر لیں. اب آخری سوال ہے سوال نمبر 5 قصہ سلیمان. سوال نمبر 6 دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے شکر، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تخت، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے. گفتگو، دو دوست گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دعوت، ہم دعوت پر گئے. اور مال و دولت، ملکہ کے پاس مال و دولت ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے جملے بھی بنا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ان کو ہی آپ یاد رکھیں، بلکہ اپنے جملے بھی آپ بنا سکتے ہیں. اور تبدیلی، موسم میں تبدیلی آ گئی ہے. سجدہ، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ آپ کا سبق قصہ سلیمان علیہ السلام اور اس کی مشق مکمل ہو گئی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور کمنٹس میں بھی لکھیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. اللہ حافظ.